وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. برادران و خواہران ایمان، در عباس نیو یارک میں آج 22 رمضان المبارک 1431 ہجری 2 ستمبر 2010 جمعرات کے دن جو درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے فوائد صلوات، اور آج ہماری یہ 9ویں نشست ہے. الحمدللہ 8 دروس میں ہم المہدی سینٹر اور در عباس میں اپنے آڈینس کی خدمت میں فوائد صلوات پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 9واں درس قرآن و حدیث جاری ہے، اور کل 10ویں درس کے ساتھ یہ عنوان پائے ہے تکمیل تک پہنچا. آج میں جس جملے سے درس کا آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی درود پڑھنے والے کے جوف دہن میں ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ بندوں میں جاتا ہے تو کوئی اسے یہ طعنہ نہیں دیتا کہ تمہیں ہائیجین کا خیال نہیں. یہ ایک صاحب ہیں، ایران کے بہت بڑے عالم اور عارف ہیں. وہ فقیر بھی تھے، غریب بھی تھے. کہتے ہیں میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی تو رات کو میں ایک خرابے میں جا کے سو جاتا تھا، دن سارا مسجد میں گزار دیتا. مسجد ہی میں شاور تھا، اسی سے میں شاور لے لیتا، سارا دن میرا مسجد میں گزر جاتا، رات کو میں خرابے میں چلا جاتا. ایک روز جو میں اس خرابے میں پہنچوں تو میں نے عنبر و کستوری سے بہتر خوشبو سونگھی. بڑا حیران ہوا کہ میں خود بڑا پاک صاف ہوں، ہمیشہ برش کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے اپنے ہائیجین کا خیال رکھا. یہ کون بندہ ہے جو اس خرابے میں سو رہا ہے، جس کی خوشبو، جس کے پاس سے آنے والی خوشبو ایسی ہے جو عنبر و کستوری کی نہیں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو میں نے اس سے سوال کیا: عبد خدا، کون سی چیز ہے جس نے تیرے جوف دہن کی خوشبو میں اتنا اثر پیدا کر دیا کہ لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، خاص طور پہ جب وہ سو رہے ہوں یا سو کے اٹھے ہوں، مگر تیرے جوف دہن سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا: میں آقا کریم پر اتنی صلوات بھیجتا ہوں، اللہ نے میرے جوف دہن کی نیچر کو تبدیل کر. سبحان اللہ. ملازہ فرمائے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ہاں تو تکلف بھی بہت ہے صلوات میں. البتہ مولانا بخاری خوب صلواتیں پڑھا رہے ہیں فیلاڈلفیا میں ماشاءاللہ. جی ہاں، صلوات
سے انسان کے جوف دہن میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے برشی چھوڑ دیں, یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے. جب سن لیا کہ یہ چیز ہوگی, وہ ایک وقت آئے گا, ہو سکتا ہے آئے یا نہ آئے, اپنے جو واجبات یا فرائض ہیں وہ تھوڑی چھوڑ دینے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کسی نے کہا کہ آپ اگر زیارت عاشور پڑھ لیں گے تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. صاحب بہادر نے نماز ہی چھوڑ دی کہ جب عاشور پڑھ لی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں گے, ساری نمازیں چھوڑے دیے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں, یہ ایک واقعہ ہے, ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. ایک اور فائدہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھرا ہوا مجمع تھا. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک بندہ دور سے آیا, اس نے آ کر کہا السلام علیکم یا اہل القبا المشائخ, اے بڑی طاقت والے, اے بڑے بزرگی والے, والکرام السادج, اے کریموں والے اور اے سادات والے, اچھے لوگوں والے, میرا سلام. حضور نے علیہ السلام کہا. ظاہر ہے حضور تو کسی کے لیے اٹھتے نہیں تھے نا, حضور تھے, ان کے لیے تو کائنات کو اٹھنا ہے. اگر وہ اٹھے ہیں تو صرف فاطمہ کے لیے. یہ عجیب احساس, نہ جبریل کے لیے کبھی اٹھے, نہ علی کے لیے کبھی اٹھے, نہ خضر کے لیے کبھی اٹھے. اٹھے ہیں تو صرف سیدۃ النساء العالمین. کتنا بڑا مقام ہے اس شہزادی کا کہ کائنات ان کے لیے اٹھے, وہ ان کے لیے اٹھے. علیکم السلام. تو سرکار اٹھتے نہیں تھے. سرکار نے یوں ہاتھ پکڑا اس بندے کا, وہ دور بیٹھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ صحابہ کرام عموماً حضور سے فاصلہ رکھتے تھے احتراماً. جیسے آپ اپنے باپ کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھیں گے, سامنے بیٹھیں گے یا نیچے بیٹھ جائیں گے. یہاں کے تو خیر بچے ماشاءاللہ ہمارے اوپر بیٹھنا چاہ رہے ہیں. یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں تھوڑا بہت کچھ, ہاں یہاں کے بچوں کی بات نہ کیجیے, ان سے تو بھائی نہیں, یہ پیر بھی مار دیں ہمیں. ہاں جی یہ تو ہے, یہ تو ایسے ہونا چاہیے. استاد سے, عالم سے, نبی سے, امام سے, والد سے, بزرگ سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے. یہ شریعت کے دراصل احکام ہے. تو حضور سے, آقا سے لوگ ذرا فاصلہ رکھتے تھے, خاص طور پہ جب آقا بول رہے ہوتے. ظاہر ہے کہ فاصلہ رکھیں گے تبھی تو وہ بات سمجھیں گے. یہ خابر ہے جو فاصلہ نہیں رکھتا استاد سے, وہ آتا بھی نہیں, اس کو یاد ہی نہیں رہتا. آج اس کو یاد ہی نہیں رہا تھرسڈے. ایسے تو کافی سارے خابر بن گئے ہیں, کافی سارے لوگوں کو تھرسڈے فراموش ہو رہی ہے بیچاروں کو. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سب کو یاد کرائے. حضور ذرا فاصلے سے بیٹھتے تھے, لوگ فاصلہ رکھتے تھے. حضور نے کیا کیا, سارا آڈینس آگے, حضور نے کیا کیا, اس بندے کا بازو پکڑا اور اپنے پہلو میں بٹھا کیا. تو اس نے سلام تھا, کوئی صحابی بھی بغیر سلام کے تو نہیں آیا تھا. ایک صحابی ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں کون سی خاصیت ہے بھی یہ اعرابی, کہ کون سی خاصیت اس میں پیدا ہو گئی, ہے بھی گاؤں کا, ہم تو شہر کے, ہم آپ کے قریب کے ہیں, وہ کبھی کبھی آئے گا, ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے, ہمیں نہیں بٹھا رہے اپنے ساتھ, اس کو بٹھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ آپ پر اللہ کے حبیب ایسے الفاظ سے درود بھیجتا ہے جیسے الفاظ سے آج تک کسی نے نہیں بھیجا. سمجھے ذرا, محمد وآل محمد بلندر صلوات. اس لیے میں نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہے. کوئی اگر آپ یہ درود پڑھ لیں تو آپ آقا کریم کے پہلو میں بیٹھ سکتے. حالانکہ ہیں تو شاگرد, شاگردوں کو بھی شاگرد ہے, شاگرد بھی کہا ہے, ہم تو شاگرد نہیں.
تو یہ زبردست درود ہے. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائکۃ الاعلی الی یوم الدین. یہ درود، اس درود سے ماشاءاللہ اتنا بڑا درجہ مل جائے گا. بات یہ ایک فائدہ ہے درود کا. ایک اور فائدہ سن لیجیے. حضور نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پہ درود زیادہ بھیجو. اکثر الصلوات علیہ لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعہ. جمعہ کی رات میں، یہ آج رات جو آنے والی شب جمعہ، اور جمعہ کے دن میں مجھ پہ زیادہ درود بھیجو. کیوں؟ وہ صلوات جو تم 6 دنوں میں بھیجتے ہو، یبعث بالملائکۃ الیہ، وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں کی بھیجی ہوئی صلوات اسمع من اذنی، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. لیجیے یہ مسئلہ بھی ہے. وہ تو فرشتے مجھے پہنچائیں گے. جمعہ کی میں خود سنوں گا. اس لیے شب جمعہ میں بھی آئیں اور جمعے کا بھی بائیکاٹ نہ کریں. کچھ نہ کچھ تو صلواتیں ماشاءاللہ ہو ہی جاتی ہیں شب جمعہ میں بھی اور جمعہ میں بھی. اس لیے تو آغا مختار کوئی چیز شروع نہیں کرتے جب تک بلند تر صلوات نہ کہیں. حالانکہ اگلوں کی جان نکل رہی ہوتی ہے روزے سے، پھر بھی کہتے ہیں بلند تر صلوات. حبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند تر صلوات. کسی نے مجھ سے شکایت کی بھائی مولانا بخاری صلواتیں بہت پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کو فلڈلفیا والوں کو نیو یارک بھیج دیں، ان کو پتہ چل جائے گا صلوات کا کتنا ثواب ہے. جو درس ہم دے رہے ہیں یہاں پر اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھانے میں کیا برائی ہے؟ صلوات پڑھانی چاہیے جتنی بھی ہو کم، خاص طور پہ جمعہ کے دن اور شب. نعرہ صلوات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بڑے ہی نیک. یہ ہمارے بھائی لیاقت علی خان صاحب نے پوچھا ہے، ان کو میں بتا رہا ہوں. یہ اتنے نیک صحابی تھے خان صاحب کہ ان کی ہڈیاں ایک اور صحابی نے توڑوا دی. اب ہم جو شیعہ کبھی کبھی مخالفت کرتے ہیں نا ایسے صحابیوں کی، کہ جو بیچارے نیک بزرگ صحابیوں کی ہڈیاں توڑوا رہے ہیں، ان کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ان کی آپ بھی کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کی جن کو حضرت اپنا جھوٹا دے رہے ہیں، اندازہ کریں یہ میں نے کھایا ہے تم اس میں سے کھاؤ، اللہ تمہارے علم و عقل میں اضافہ کرے. ایسے صحابی کو وہ بے ایمان صحابی ہڈیاں توڑ دی، مار مار کے آدھموا کر دی. کیوں سمجھ لیں جتنا پاکستان کی پولیس مارتی ہے اتنا مارا. ہڈیاں توڑ دی، پسلیاں توڑ دی، وہ مر گئے اسی میں. ذرا غور کر. ہاں اب ایسے صحابی کو میں کیسے رضی اللہ کا، جس نے بیچارے عبداللہ ابن مسعود جیسے سفید بھموں والے، سفید داڑھی والے، کمر جھکی ہوئی بیچارے، پھر بھی بیچارے عصا پکڑ کے مسجد میں جماعت کی نماز میں آتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ. تو وہ فرماتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ ہم نے آقا کریم کے ساتھ نماز پڑھی. اتفاق یہ ہے کہ وہ ہڈیاں توڑنے والے بھی ساتھ. ہڈیاں تو بعد میں توڑی، پہلے تو دوستی تھی نا، ہڈیاں تو بعد میں ٹوٹی، وہ بھی ساتھ تھے. اتفاق. جیسے ہی ہم نے نماز پڑھ لی، دعا تعقیبات پڑھ لی، تو ہم نے درود بھیجا. میں نے بلند آواز سے درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور نے فوراً کہا اسأل تعطا، اے عبداللہ ابھی سوال کر، ابھی اللہ سے دیا جائے. میں نے سوال کیا، سرکار نے پھر کہا وسأل تعطا، پھر سوال کر، پھر دیا جائے گا.
گویا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ صلوات بھیج دے نماز کے ختم ہونے کے بعد تو کم از کم 2 مرتبہ اللہ سے سوال کر سکتا ہے اور 2 ہی مرتبہ وہی دے دیا جائے. جاب نہیں ہے تو جاب مانگ لے, امیگریشن نہیں ہے امیگریشن مانگ لے, بیوی نہیں ہے بیوی مانگ لے, ہے نا. وہ نہیں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ایمان مانگ لے, جن کے پاس تقوی نہیں وہ تقوی مانگ لے, جن کے پاس قرآن کی تلاوت کی لذت نہیں وہ مانگ لے, جو جمعہ نہیں پڑھ سکتے وہ جمعہ مانگ لے, جو شب جمعہ میں نہیں آ سکتے وہ شب جمعہ مانگ لے. کم از کم ہر نماز میں 2 ہی ہو جائیں تو 5 میں کتنے ہو گئے؟ 10 تو ہو گئے. جاب بھی ہو گیا, امیگریشن بھی ہو گیا, جمعہ بھی ہو گیا, شب جمعہ بھی ہو گئی, غرور بھی چلا جائے گا, نخوت بھی چلی جائے گی, ہمبلنس بھی آ جائے گی, علم بھی آ جائے گا, تقوی بھی آ جائے گا, توبہ بھی قبول. 10 تو آپ ایک دن میں لے لیں گے. یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ شیعوں کی نمازیں 3 ہیں جو آپ پوچھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہدایت کرے پروپیگنڈا کرنے والے. جی ایک اور فائدہ, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے خان صاحب بتائیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں کتنا ذکر خیر کرتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کو لینے کے لیے حضور کے دروازے پہ پہنچا. یعنی حضور کو باقاعدہ احترام کر کے لایا جاتا تھا, ایسکورٹ کر کے. یہ احترام کا طریقہ ہوتا ہے پاکستان وغیرہ میں. جیسے عالم آتا ہے تو باقاعدہ 2-4 لوگ آگے پیچھے ہو کے باقاعدہ لے آتے. جیسے آپ کے یہاں مجلس میں ہم گئے تو کلاشنکوفوں کے ساتھ لے جائیں گے, کلاشنکوفوں کے زیر سایہ لے جائیں گے. تو اب میں تو خیر سمجھدار ہوں, بچپن سے ہی میں نے تو گولیاں گالیاں دیکھی سنی ہیں, تو میں تو خیر شاہ جی کے ساتھ تھا, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. اور کوئی بیچارہ مولانا ہوتا بانکا ٹائپ لکھنؤ وغیرہ سے آیا ہوا تو وہی بے ہوش ہو جاتا کہ کڈنیپ ہو گئے. اگر 12 کلاشنکوفیں آپ کے آس پاس ہو تو ایسکورٹ کر کے لے جاتے ہیں, احترام طریقہ ہوتا ہے. تو میں آقا کو لینے کے لیے آقا کے دروازے پہ پہنچا کہ آج میری باری ہے, میں لے کے آؤں. سرکار مسکراتے ہوئے نکلے اور فرماتے ہیں یا عبد الرحمن انی رأیت فی المنام, اے میرے صحابی آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا. حضور جب خواب دیکھے, حضور کا خواب تو حقیقت ہے. ہمارے یہاں تو آج کل عورتوں کے خواب حقیقت بن رہے ہیں. عورتیں یہاں اتنے خواب دیکھ رہی ہیں, ہاں اللہ کی بنا, جیسے سارا دین خواب ہی میں بیان ہو رہا ہو. بیداری میں بالکل ختم کر دیا گیا ہو کہ نمازیں بھی خواب میں پڑھ لینا, روزے بھی خواب. یہ بہت ٹو مچ خواب دیکھ رہی ہیں عورتیں, اس لیے کہ کام نہیں نا کوئی. ان کو کام دے تو پھر زیادہ خواب نہیں دیکھیں. اگر بہت بیکار رہیں گی تو بہت خواب دیکھیں گی. مجھے بھی یاد ہے میں بہت بیکار تھا ایک زمانے میں, ساری رات خواب دیکھتا تھا. کام شروع کیا تو ٹھیک ہو گئے. ہاں ظاہر ہے بیکار رہیں گے تو خواب تو آئیں گے. حضرت نے خواب دیکھا, میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا, عجیب خواب دیکھا ہے. کیا خواب ہے سرکار؟ کہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پل صراط پر میرا امتی بیچارہ لڑکھڑا رہا تھا. کبھی دائیں گرنا چاہتا ہے کبھی بائیں, کوئی چیز اسے ہولڈ کر لیتی. تھوڑی دیر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے لا کر ایک تحفہ دیا اس کے ہاتھ میں. وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو تحفہ دیا, اس تحفے نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑا اور جنت تک لے گیا. سرکار وہ تحفہ کیا تھا؟ مجھ پہ اور میری آل پہ بھیجا ہوا اس کا زندگی کا درود. سبحان اللہ. محمد آل محمد بلندتر صلوات. آج کل یہ در عباس کی کوئی تقریر لگ گئی ہے ٹی وی پہ, شاید 2 لگی ہے, تو مجھے کالز آ رہی ہے کہ یہ در عباس بھی کوئی امام بارگاہ ہے نیو یارک میں. میں نے کہا بھیا ہم چاہتے ہیں ہر مومن کے گھر کو یہ امام بارگاہ بنا دیں, آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اچھا ہے یہ تعارف ہو گیا الحمدللہ. یہ ہے یہ المہدی سینٹر سے پہلے کا امام بارگاہ ہے الحمدللہ.
یہ پہلے موجود ہے ماشاءاللہ، اللہ بانیان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ بھی در عباس کے درس ہوں گے، ٹیلی ویژن سے در عباس کی مجلسیں نشر ہوں گی۔ میں نے کب سوچا تھا؟ جب میں راجہ صاحب کا کلاس فیلو تھا، کبھی میں نے سوچا تھا کہ میرے درس ٹی وی پہ آئیں گے؟ آپ بتائیے، میں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، یہ کب میں نے سوچا تھا؟ میں نے یہی سوچا تھا کہ بھائی میں اور راجہ صاحب بہت بھی اگر تیر مار لیا تو ہیڈ کلرک بن جائیں گے، یہ تو پروفیسر بن گئے۔ تو پہلے تو ہماری یہی تھی کہ بھائی بہت بڑا تیر مار لیں ہیڈ کلرک بن جائیں گے، اور بہت بڑا اس سے بھی مار لیا تو لیکچرر بن جائیں گے۔ وہ بھی بن سکے تو امتحان میں، جو اتنا سخت امتحان ہوتا ہے مقابلے کا، اس کو پاس کر سکے تو۔ اگر اللہ کی ذات نے دیکھی ان کو بھی کہاں پہنچا دیا، اور ہمیں بھی یہ انسان کو نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ آج لندن سے بھی ماشاءاللہ در عباس کی آواز بلند ہے، المہدی سینٹر کی آواز بلند ہے، وہاں سے اہل بیت ٹی وی سے بھی شروع ہو گیا الحمدللہ، آپ کا درس پہلا وہاں سے بھی شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنا نیک کام کرتے رہیں، یہ نہ گھبرائیں کہ آج فائدہ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کل فائدہ ہو۔ کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی تھی، ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، آج استفادہ ہم کر رہے ہیں، آج ان کی کتابوں سے استفادہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کل جمعہ ہمارے ہاں المہدی میں نہیں ہوگا، ہم نے کہا ہے کہ جمعہ ہم کونسلیٹ کے سامنے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ تو ابھی ماشاءاللہ پوری سفارت کی کالیں آ رہی ہیں کہ حضور بتا دیجئے۔ میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ہم تو صرف اپنا حق مانگنے آ رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ یہ جو شیعیان علی کا اور محبان اہل بیت کا، خواہ وہ اہل سنت کیوں ہو، جو قتل عام ہو رہا ہے، کبھی امام علی کے یوم علی کے جلوس میں ہو رہا ہے، کبھی داتا دربار میں ہو رہا ہے، کبھی میلاد النبی کے جلسے پہ ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں ہو رہا ہے، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی مجلس میں، کبھی نعت کی محفل میں، کبھی قوالی میں۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے سب بھائی بہنوں کو آنا چاہیے۔ کل 12 بجے کا ٹائم رکھا ہے، 1 بجے ٹھیک جمعہ ہوگا وہاں پر۔ تو اب یہ جمعہ جو ہم نے یہاں کینسل کیا کل، اور ہم نے کہا کونسلیٹ کے سامنے کریں گے، اس کا فائدہ ابھی سے آنا شروع ہو گیا۔ حکومت ابھی سے ہل بھی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنے مطالبات بتائیں۔ ہم نے صدر اور وزیر اعظم تک بات کر لی، آپ اپنے مطالبات بتائیں، ہم وہ مطالبات پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نیک کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ گھبرا جاتے ہیں فوراً، کہتے ہیں 3 گھنٹے کا پرچہ دیا ہے، ممتحن نہ دیکھے، ہم ہی نمبر لگا دیں۔ یہ مصیبت ہے، ہمارے یہاں خود نمبر لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فائدہ سرکار کے امتی کو ہو گیا کہ درود نے ہاتھ پکڑ کر، سبحان اللہ، پہلے سنا تھا حضور ہاتھ پکڑیں گے، لیجئے درود بھی ہاتھ پکڑ رہا، درود ہاتھ پکڑ کے اس پل صراط سے گزار دے گا اگر انسان اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی بارش کرتا ہے۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ ایک اور حدیث شریف ہے مولا کائنات کی زبان مقدس، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے بتایا، حضور کا یہ ارشاد ہے کہ یا علی، جو شخص حج کر کے جہاد فی سبیل اللہ پر چلا جائے، حاجی ہو اور جہاد پہ چلا جائے، اللہ اسے اس جہاد میں شرکت کا ثواب 400 حج کے برابر عطا فرما۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ؟ پھر فرماتے ہیں اور یا علی، جو مجھ پہ اور میری آل پہ 1 مرتبہ درود بھیج دے، اللہ اسے 400 حج کا ثواب بھی دے گا اور 400 غزوات میں شرکت کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب فرشتے کسی کو جہنم میں بھیجنا چاہیں گے، حضور کے امتی کو،
تو وہ امتی وہاں رک کے کہے گا فرشتوں میں آدم کا بیٹا ہوں اور محمد کا امتی، تو کوئی مجھے کنسیشن دے، کوئی مجھے چھوٹ دے، کوئی میری بات مان۔ ایک صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پر دور، فرشتے کہیں گے ہم تو آج مدد کر نہیں سکتے، آج تو ہم مدد سے رہے۔ ایسا کہ وہ جو سامنے ایک بزرگ کھڑے ہیں نا، ان کو تم پکارو، وہ تمہاری مدد کرے۔ جب وہ پکارے گا کہ عبد خدا میری مدد کیجیے، تو وہ بزرگوار فرشتوں سے کہیں گے اس کو واپس لے جاؤ۔ کہا میزان اعمال کے پاس، اس کا اعمال نامہ پھر سے تلے گا۔ سبحان اللہ، جہنم کے دروازے سے واپس لے جاؤ، واپس لے آئیں گے۔ جب اعمال نامہ تلنے لگے گا تو اعمال تو ہوں گے تھوڑے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے اعمال تھوڑے نہ ہوں۔ آج کل جیسے حالت ہو رہی ہے، قرآن کو بالکل نہیں پڑھا جا رہا، نماز بالکل نہیں پڑھی جا رہی، روزے کم رکھے جا رہے ہیں۔ آج ایک بے روزہ نے مجھے کال کی، ہر روز ہی کرتا ہے کہ مجھے صبح 6 بجے جگا دیں۔ بھیا میں سو جاتا ہوں فجر پڑھ کے، نہیں آپ 6 بجے مجھے جگا دینا۔ میں نے کہا روزہ نہیں رکھتے؟ کہ روزہ نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں روزہ منع۔ دیکھیں نیو یارک میں کیسے کیسے ماشاءاللہ مسلمان رہتے، یہ نیو یارک کے ہیں صاحب، جی ہاں بڑے مذہبی بھی ہیں، بہت مذہبی ہیں۔ روزہ ہمارے گھر میں ہے ہی، ہمارے گھر میں پابندی ہے روزے۔ تو اس کا اعمال نامہ ہوگا بہت ہی ہلکا۔ تو وہ جو بزرگوار کہہ رہے تھے نا کہ واپس لے آؤ، وہ بزرگوار کوئی مٹھی بھریں گے کسی چیز کی، اور مٹھی بھر کے اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں جیسے ہی ڈالیں گے وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی تقریباً پاس نہیں، مکمل پاس ہو جائے گا۔ تقریباً تو ہوتا ہے نا، آپ 31 لے لیے تو آپ 33 کر دیتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، وہ نہیں، مکمل پاس، 80% 90% مارا۔ اچھا، جیسے ہی وہ پاس ہوگا نا تو فرشتے کہیں گے شکریہ تو ادا کر ان بزرگوار کا، اور پوچھ تو صحیح کہ ہیں کون۔ تو اس وقت وہ کہے گا عبد خدا بزرگوار بہت شکریہ آپ کا، آپ ہیں کون؟ تو سرکار کی آواز آئے گی میں محمد الرسول اللہ۔ اور اے بندہ مومن، تجھے پتہ ہے یہ مٹھی کیا تھی جس نے تجھے آج بچا لیا؟ یہ مجھ پہ اور میری آل پہ پڑی ہوئی صلوات تھی۔ کمال ہے۔ ایک حدیث اور سن، جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا نا کہ جنت میں چلے جاؤ، پاس ہو گئے، 13ویں چڑھ گئے، ہے نا، اب تو پاس ہو گئے، تو وہ جو جا رہے ہوں گے محشر میں بیچارے کچھ جنتی، تو وہ راستہ بھول جائے جنت کا۔ ہاں دیکھیں یہ عجیب چیز ہے، وہ راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے جو جنتی ہونے کے باوجود نتیجہ ہاتھ میں لے کر کلاس بھول جائیں یا کالج بھول جائیں، اسکول بھول جائیں؟ وہ کون ہوں گے؟ آقا نے فرمایا وہ لوگ جو میرا نام آنے کے اوپر صلوات نہیں پڑھتے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان الاقرار بالشہادتین یدخلکم الجنہ۔ اے لوگو،
کلمہ شہادت پڑھتے رہو، یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اکثر کو تو آتا ہی نہیں کلمہ شہادت۔ تقریباً میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی میتیں آج تک دفنائی ہیں، کسی میت پر میرے بھائیوں نے صحیح کلمہ شہادت نہیں کہا میرے ساتھ۔ جہالت کا، ان پڑھ ہونے کا یہ حال ہے۔ اور فتوے لمبے لمبے دیں گے، فتوے دیں گے سیستانی اور خامنائی تک، کہ ان کو بھی چاہیے ہم سے مشورہ لے کے فتویٰ دیا۔ ہاں جی ہاں، بالکل صحیح۔ ریاض موچ نے کہا تھا نا شاہ جی، چابی گاڑی کی چابی لگے گی۔ کلمہ شہادت سن لیں، کوئی بات نہیں، تاکہ ماشاءاللہ جو ٹی وی پہ نشر ہوگا، یوٹیوب پہ جائے گا، ڈی وی ڈی جائے گی، تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پہلے مختصر سن لیں پھر مفصل سن۔ پہلے مختصر کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ مختصر، یہی پڑھنے ٹھیک ہے۔ ایون شہادتین بھی پڑھیں، وہ اسلام کا کلمہ ہے، اور علی اور ولی اللہ ایمان کا کلمہ بتا چکا ہوں۔ اب مفصل سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ مکمل ہو، مفصل بھی مختصر۔ یہی فائدہ ہے درس میں آنے کا کہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، کم از کم لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے بندے کا کلمہ شہادت تو ٹھیک ہو چکا ہو۔ آج کی رات تو وہ رات ہے، آج کے اسپانسر کون ہے افطار کے؟ دریا عباس کی طرف سے کیوں آئی صاحبزادہ ساجد صاحب ہیں، تو آج کا ثواب صاحبزادہ صاحب کو اور دریا عباس والوں کو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جو افطار ہے اس کو آپ 30,000 سے ضرب دیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ہر مہینے میں 30 دن کر لیں، تھوڑے سے کم کر لیں، 29 بھی ہوتے ہیں، آدھے 29 کر لیں، افطار کا بھی ہوئی، سحری کا بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سخی شاہ صاحب کی طرف سے سحری ہے، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک رات ختم نہیں ہوئی، آج کوئی ڈائٹ پیپسی بھی لائے گا تو 30,000 شمار ہوگی، آج کوئی اگر جلیبیاں لائے گا تو 30,000 شمار ہوگی، آج اگر کوئی چائے بھی لائے گا تو 30,000 شمار ہوگی، آج کوئی فاتحہ بھی پڑھائے گا تو 30,000 شمار ہوگا، آج کوئی قرآن بھی پڑھے گا تو 30,000 شمار ہوگا۔ اس لیے ایک آدھا سپارہ وہاں پڑھیں گے، 1.5 یہاں پڑھ لیا ہے، آدھا انشاءاللہ وہاں پڑھ لیں گے۔ آج کی رات میں کوئی تہجد پڑھے گا تو 30,000 تہجد کے برابر ہو جائے گا، آج کوئی اعمال کرے گا تو 30,000 کے اعمال ہو جائیں گے۔ آج 6 دن کی جو نمازیں ہیں، 6 کو 30 سے ضرب دے دیجیے، 18,000 ثواب ہوگا، 18,000 کا لکھی جائیں گی 6۔ آج رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے، کوشش کیجئے جاگ کے گزاریے انشاءاللہ۔ آج شب بہت بڑی رات ہے، 80 سال کی عبادت بنتی ہے، 80 سال، حضور فرماتے ہیں 80 سال سے زیادہ بلکہ بڑھائی تھی کتنے 83 سال کچھ مہینے بنتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج ایک رات کی عبادت جو بندہ رات جاگ کے کر لے، ساری رات
83+ سال کی عبادت سے افضل، یعنی ساری زندگی۔ آپ کے ابا جی کی کتنی عمر تھی؟ 89 تو ایوریج سمجھ لیجیے، 90 100 ایوریج سمجھ لیجیے۔ یہ مراد تقریباً، چلو ایسے بھی ہے کہ 89 کے بھی اگر گئے ہیں تو 14 سال کی تو پوچھا نہیں جانا، تو 14 مائنس کر دیں، 14 کو مائنس کر دیں، پلس ہو گیا۔ تو ساری زندگی کی عبادت کا ثواب آج ایک رات میں مل جائے۔ لہذا کوشش کریں جاگنے کی، اور پھر اسی طریقے سے وہاں بھی سونے کی فیسلٹی ہے، بیٹھے بیٹھے سونے کی اجازت ہے وہاں پر، جو سیشن ہوگا بیچ میں، خاص طور پہ جو میرے اصحاب الیمین ہیں، جو میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک تو میرے خیال میں شاید سو ہی گئے ہیں، آ نہیں سکے ابھی تک، حالانکہ جگہ کے آئے تھے۔ واٹر میلن لے کے آئیں گے۔ جی ہاں، اچھا رات کی تیاری کا، اچھا اچھا ٹھیک۔ تو بہرحال آج کی رات کی عبادت زبردست ہے۔ انشاءاللہ میں 6 دن کی نماز پڑھاؤں گا، اور دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، دعائے جوشن صغیر پڑھیں گے، دخان کی صورت پڑھیں گے، روم اور عنکبوت کی صورتیں پڑھیں گے، سورہ یاسین پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو ہم نے پڑھ لی ہے، یہ مرحوم و مغفورہ کے لیے ہو جائے گی، روبینہ صاحبزادہ کے لیے، اور در عباس کے مرحومین کے لیے جو یہاں پڑھی ہے انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو سورۃ القدر ہے وہ پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اعمال ہے، قرآن سر پہ رکھ کے اعمال ہے، وہ سب کریں گے انشاءاللہ ساری رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے۔ 2 بجے مل جائے گی سر یا 3 بجے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو اور اچھی بات ہے، بیچ میں بھی ملے گا، یعنی 10 بجے جلیبی سے آغاز ہوگا، 12 بجے اور کچھ ملے گا انشاءاللہ، بریک ہوگی، 2 بجے پھر ملے گا، 3 بجے مکمل سحری ملے گی زبردست۔ یہ سحری بڑی کمال کی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخی حسین شاہ صاحب کو اور ہماری بہن سلمہ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے بڑے زبردست کانگریگنٹ ہیں، ہمارے حاجی صاحب کی طرح، بھائی عباس رضا شاہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ میری بہن کی طرح، اللہ کریم ان کے بھی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے سب کے، ہم سب کے بلکہ مرحومین کی مغفرت کرے۔ خاص طور پہ معین بخاری صاحب جو اس وقت علم اٹھائے ہوئے ہیں، پے آف کرنے کا بڑا مشکل علم ہے، یہ ایسا پرچم ہے جو بار بار گرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب فرمائے کہ وہ بھی پے آف کر دیں، اور ہمارے آفس والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، شاگردوں کو بھی، دوستوں کو بھی۔ بہرحال ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ سن لیجیے اور میں درس ختم کر دوں، اس سے پہلے کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔ کتنی دیر باقی؟ جی یہ آپ نے نماز کا ذکر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ 3 نمازیں پڑھتے ہیں 5 نہیں پڑھتے، اس میں کیا 3 نمازیں پڑھنے میں اور 5 نمازیں پڑھنے کیا فرق؟ خان صاحب آپ تو اب الحمدللہ ہمارے ساتھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، شیعیان علی علیہ السلام 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہی فرض ہیں، 2 طریقے سے پڑھتے ہیں، ملا کے بھی پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء، اور الگ الگ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے خود الگ الگ پڑھائی ہے، نیو جرسی میں میں نے 10 سال پورے ایک امام بارگاہ میں رہا ہوں، مغرب الگ پڑھاتا تھا، عشاء الگ پڑھاتا تھا۔ کوئی واجب نہیں ہے شیعوں میں کہ ضرور اکٹھی پڑھیں، یہ کیونکہ حضور نے پڑھی ہے میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، مدینہ اور مکہ میں، سفر اور حضر میں، قصر بھی نان قصر بھی، تمام بھی۔ کیونکہ میری ایک کتاب ہے، آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ آپ ان کو کتاب دے دینا، آپ سے کہا بھی تھا، آپ آج ہی کتاب دے دیجیے، وہ کتاب آپ پڑھیے، صلاۃ الرسول۔ اس کتاب میں نے استدلالی بحث کی ہے الحمدللہ کہ حضور کے دور میں دونوں طریقوں سے نماز پڑھائی جاتی تھی، اکٹھی بھی پڑھتے تھے اور 3 وقت میں بھی پڑھتے تھے، یعنی 3 وقت میں پڑھتے تھے اور 5 میں بھی۔ وقت 5 ہی ہے بیسیکلی، جب زور کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو ایکسٹریم رائٹ آفٹر زور، رائٹ آفٹر 4 منٹس عصر کا مشترک وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فقہا میں ایک بحث ہے۔ مغرب کی 3 رکعت کا ٹائم ختم ہوتے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کیونکہ ایک کنوینئنس تھی، اس لیے ہم عموماً ایسے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے لیے
اور وہ بتائیے ذرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر کیا ہے؟ نکال کے بتائیں۔ 78 میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر 78 ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، یہ خاص ہم نوٹ کر۔ اس میں حکم ہو رہا ہے میرے حبیب تو نماز قائم کر دن کے ڈھلکنے سے لے کر، ڈھلنے ڈھلکنے دونوں، رات کے چھانے تک۔ دن کا ڈھلکنا کب ہوا؟ وہ ظہر کے وقت، اور رات کا چھانا کب ہوا؟ جب سیاہی آ جائے۔ تو 4 نمازیں آ گئی۔ اب قرآن الفجر، اور فجر کو بھی پڑھ۔ تو حضور کے لیے 3 ہی وقت، بنی اسرائیل کے 78 نمبر میں تو 3 ہی وقت لکھے، اس کا مطلب 3 وقت بھی جائز ہے۔ نمازیں ہم بھی 5 پڑھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ہم 3 اوقات میں پڑھ لیتے ہیں عموماً۔ ویسے بھی پڑھنا چاہیے انشاءاللہ، جہاں بھی پڑھائی ہے پھر پڑھاؤں گا، پھر بھی پڑھاؤں گا حج میں۔ نہیں ہم بھی پڑھائیں گے، ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہوئی کہ اکٹھی ہی پڑھنی ہے۔ ذرا وہ سہولت کر لی ہے نا لوگوں نے، شیعوں نے ذرا زیادہ سہولت بنا لی ہے کہ سہولت ہے تو چلو پھر اکٹھی پڑھ لو، اور سنیوں نے اس کو منع کر لیا ہے کہ اگر ویسے پڑھیے تو اکٹھی بالکل نہ پڑھو۔ اگر اکٹھی پڑھنا جائز نہ ہوتا تو سنی عرفات میں بھی الگ پڑھتے۔ سنی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف مزدلفہ میں یہ ایک ایسا موقع آیا ہے جب 2 نمازیں ملا، نہیں عرفات میں بھی، اور کسی جگہ نہیں عرفات میں اہل سنت نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، میں نے لکھا ہے میری کتاب میں، دیکھیے صفحہ نمبر کے ساتھ لکھا۔ اللہ کریم روبینہ علی زوجہ صاحبزادہ ساجد علی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، صاحبزادہ فیملی کے دیگر مرحومین کی بھی مغفرت ہو، حاضرین مومنین مومنات جو ماشاءاللہ سپارے میں اور فوائد صلوات نمبر 9 میں تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مولا علی کی اس بیان کردہ روایت کے صدقے میں جو آپ نے فرمایا فاکثروا من الصلوات علی محمد و آل محمد، اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ صلوات کی توفیق عطا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد، جو بیمار ہیں ان کو شفا یافتہ۔ شاہین رضوی، مسز محسن، وفادار عباس، علی اکبر، سندس چٹھا، ساجد رضا، ڈاکٹر ہاشم رضا، نور رضا اور دیگر منظورین جنہوں نے میرے ذمہ صحت کی دعا لگائی ہے، محمد حسن شہزاد راجہ صاحب کے فرزند فریدہ اٹھی کو، فریدہ بہن کو مزید اللہ شفا دے، ان کی بیٹی کو بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے سجاد میاں جو وہ سی ڈی والے، ان کی والدہ مقدم بہن بیمار ہے، باراللہ ان کو بھی شفا دے، اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب کی زوجہ کو بھی، ہماری بہن کو اللہ مکمل طور پہ شفایاب فرمائے۔ در عباس میں آنے والے تمام بھائی بہنوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، جن کے نام مجھے یاد نہیں، باراللہ تو خود نہ بھولنے والا خدا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب۔ رضا صاحب نے مجھے روزگار کے لیے التماس سے دعا کی، ان کو روزگار مہیا فرمائے۔ اقبال میاں کا ایک خاص مسئلہ ہے، باراللہ لیلۃ القدر آ رہی ہے، ان کے مسئلے کو حل فرما۔ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ سپارے میں آتے رہے، ان کو لائق، نیک، فائق بنا، ان کے پیرنٹس کو بھی لائق بنا، ان کو سنڈے اسکول میں بھی سال بھر لانے کی توفیق عطا کرنا۔ کل جمعہ میں کونسلیٹ کے سامنے ہم سب کو شیعان علی اور اہل سنت جو محب رسول اور محب علی ہیں، ان کی مظلومیت کے حق میں مظاہرہ کرنے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ سادات قوم مومنین جتنے بھی یہاں موجود ہیں،